معراج کا واقعہ انتہائی عجیب تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کی حکایت سے قبل اپنی پاکی خاص طور پہ بیان فرمائی تاکہ اوہام اور شکوک سینوں میں جنم بھی لیں تو اللہ کی تسبیح اور پاکی کا سن کر کے وہ بلا تعمل اور بغیر کسی تردد کے اس واقعہ معراج کا انکار نہ کریں بلکہ اس کو تسلیم کر لیں۔ اور ہوا، ابو جہل نے گلی گلی اس واقعہ کو لوگوں کے سامنے جا کر کے رکھا، لوگوں کو پوچھتا تھا۔ علامہ آلوسی شکری بغدادی نے لکھا ہے کہ کئی کچے لوگ منحرف بھی ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اے ابو بکر کوئی نئی بات سنی ہے؟ فرمانے لگے تم سنا دو۔ بولا کہ اگر کوئی کہے کہ رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں تو یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا قطعاً ماننے میں نہیں آتی۔ سمجھا لوہا گرم ہو گیا، اب چوٹ ٹکانے پہ بیٹھے گی۔ کہا کہ پھر تیرا یار ہی تو کہتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر بولے لئن قالہ فقد صدق فاصدقہ، اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ امام راضی کہتے ہیں فبذالک سمی صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو صدیق کا لفظ ہے وہ اسی وجہ سے ان کو یہ لقب دیا گیا اور یہ نام ان کو دیا گیا کہ انہوں نے بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی تعمل کے واقعہ معراج کی تصدیق کرتی۔ ابو جہل بولا ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ یہ بات کوئی کہے تو ماننے میں نہیں آتی اور ابھی اقرار کر رہے ہو۔ فرمانے لگے کہ اگر کوئی کہے تو واقعی بات ماننے میں آنے والی نہیں ہے، لیکن حضور اس سے بھی عجیب کہیں تو ماننے کے لیے تیار۔